السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نادر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب آفیشیل پیج۔ ناظرین، آج دو تین ایسی نیوز ہیں جس کے بارے میں ہم اپنے ولاگ میں بات کریں گے۔ آج کی سب سے پہلی خبر یہ ہے کہ جو نواز شریف کا جو ہے وہ خبروں میں بڑا واویلا مچایا جا رہا ہے کہ وہ کس ڈیٹ کو آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ کل میں نے جیسے آپ کو ولاگ میں بتایا تھا کہ شہباز شریف چند گھنٹے لاہور میں رکنے کے بعد دوبارہ جو ہے مریم نواز کو لے کے وہ لندن میں روانہ ہو گئے تھے۔ وہ زیادہ تر جو ہے وہ اب لندن میں اسٹے کر رہے ہیں۔ تو اب بتایا یہی جا رہا ہے کہ لندن سے جو خبریں آ رہی وہ یہی ہیں کہ نواز شریف کی واپسی کی جو حتمی جو تاریخ ہے وہ طے کی جا رہی ہے۔ پہلے انہوں نے جو 31 اکتوبر بتائی تھی، اب بھی شہباز شریف نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے یہی بتایا ہے کہ جو نواز شریف کی ڈیٹ ہے وہ چینج نہیں ہوئی، یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ 31 اکتوبر ہی ہے ابھی تک۔ لیکن آج جو ان کا وہ وہاں پہ لندن میں ایک اجلاس ہوا ہے، ان کی پوری لیڈرشپ بھی وہاں پہ تھی، شہباز شریف خود بھی تھے، نواز شریف بھی تھے اور مریم نواز بھی وہاں پہ تھی۔ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اتنی واویلا مچانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایک تو وہ کوئی جو ہے وہ کوئی ملک دریافت کر کے نہیں آ رہے، کسی کی جنگ فتح کر کے یہاں واپس پاکستان میں تو آ نہیں رہے۔ وہ تو یہاں پہ ایک ڈیل کے تحت وہ یہاں سے گئے تھے اور ایک بھگوڑے بن کے گئے تھے یہاں سے پاکستان سے۔ وہاں انہوں نے 3-4 سال جو مشکل وقت جو ان کی پارٹی کے اوپر آیا تھا وہ انہوں نے وہاں باہر بیٹھ کے گزارا ہے۔ تو اتنی جو ہے وہ شور مچانے کی ضرورت میرے خیال میں نہیں ہے۔ وہ جب آنا چاہیں وہ آ سکتے ہیں۔ ایک تو ملک تو ان کا اپنا ہے، لیکن ان کا جو آبائی علاقہ ہے وہ انہوں نے لندن بنایا ہوا ہے۔ یہ ملک ان کا ہے اپنا، لیکن انہوں نے اس ملک کو صرف جو حکمرانی کے لیے رکھا ہوا ہے۔ جب ان کو حکمرانی ملتی ہے تو وہ یہاں پہ آ جاتے ہیں۔ تو پہلے ذرائع کے مطابق یہی بتایا جا رہا تھا کہ ان کو ایک آفر کی گئی تھی کہ آپ کو جو ہے وہ چوتھی بار وزیر اعظم بنایا جائے گا، لیکن جو ہی وہ جو ہے وہ دبئی میں آئے تھے، آصف زرداری اور نواز شریف کی ایک ملاقات ہوئی تھی جہاں پہ فضل الرحمان کو مدعو نہیں کیا گیا تھا، تو وہیں سے جو ہے وہ معاملات پھر خراب ہوئے تھے۔ ان کو دوبارہ جو ہے وہ پیغام دیا گیا ہے کہ آپ کو چوتھی بار وزیر اعظم ہم نہیں بنا سکتے، آپ جو ہے وہ سیاست کا جو کھیل ہے اس سے آپ فارغ ہیں، مطلب باہر بیٹھ کے آپ اپنی پارٹی کو جو ہے وہ ہینڈل کر سکتے ہیں، لیکن آپ جو ہے وہ چوتھی بار جو وزیر اعظم وہ آپ نہیں بن سکتے۔ تو جب سے یہ پیغام دیا گیا تھا تو دوبارہ وہ لندن میں چلے گئے تھے۔ پھر ان تاریخ پہ تاریخ انہوں نے دی تھی کہ وہ کبھی سپتمبر میں کہا جاتا تھا کہ وہ پاکستان میں آئیں گے۔ اب جو ہے حتمی تاریخ 2 ہفتوں سے انہوں نے دی ہوئی ہے جو 21 جو اکتوبر ہے، لیکن میرے خیال میں وہ 21 اکتوبر کو بھی نہیں آئیں گے۔ ابھی تک وہ عوام کو پاگل بنانے کے لیے وہ اس طرح کی جو حرکات ہیں وہ کر رہے ہیں۔ عوام خیر اب پاگل بننے والی ہے نہیں، میجورٹی جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہے، ان کی سپورٹر ہے، ان کی ووٹر ہے، اور جو وہ سوشل میڈیا پہ وہ کمپین بھی عمران خان کی چلا رہے ہیں اس ٹائم۔ لیکن کچھ ایسے بے وقوف ہیں اب بھی ملک میں جو شیر کا نعرہ لگاتے ہیں، نواز شریف کو اب بھی چاہتے ہیں۔ آج جو ہے وہ شہباز شریف صاحب ایک جو ہے وہ میڈیا سے وہاں پہ گفتگو کر رہے تھے اور وہ وہاں پہ کہہ رہے تھے کہ جو 2018 میں ایک کھیل کھیلا گیا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، وہ ایک گھناؤنا کھیل تھا، ملک کو برباد کرنے کے لیے ایک کھیل کھیلا گیا ہے۔ اس سے پہلے جو ملک ترقی کر رہا تھا، اس طرح کی باتیں جو وہ پہلے ہم بھی سنتے آئے تھے، اب بھی ہم نے وہی سنی ہے۔ لیکن چلو پہلے تو ہم مان لیتے ہیں جب وزیر اعظم عمران خان وزیر اعظم تھے اس ٹائم تو یہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اپوزیشن لیڈر تھے، اس ٹائم تک تو ٹھیک ہے، یہ باتیں وہ عوام کو پاگل بنانے کے لیے کچھ حد تک ٹھیک تھیں، کیونکہ مہنگائی عمران خان کی حکومت میں ہو گئی تھی، ڈالر اوپر چلا گیا تھا، اس طرح کی باتیں چلو پہلے ماننے کے لیے ہم مان لیتے ہیں کہ پہلے ان کی باتیں ٹھیک تھیں۔ وہ بھائی جب رجیم چینج آپریشن ہوا ہے اس کے بعد تو آپ نے 16 ماہ گزارے ہیں اس ملک میں، آپ ہی اس ملک میں وزیر اعظم تھے، تو آپ نے اس ملک کو کیا، اس ملک میں جو دودھ کی نہریں بہا دی ہیں؟ اس ملک کو آپ چاند پہ لے گئے ہیں؟ آپ نے اس ملک کو کہاں پہ لے جا کے کھڑا کیا ہے؟ آپ جواب دیں ہمیں۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، یہ عوام آپ سے سوال کرتی ہے کہ آپ نے 16 ماہ میں کیا کیا ہے؟ اور جب آپ 16 ماہ کے بعد آپ نے آخری خطاب آپ کا یہی تھا کہ اللہ نے دوبارہ موقع دیا تو میں اس ملک کی جو تقدیر بدل دوں گا۔ وہ بھائی آپ کب تقدیر بدلیں گے اس ملک کی؟ آپ تو 90 کی دہائی سے اس ملک کے اوپر قابض ہیں۔ کبھی آپ وزیر اعظم آپ بن جاتے ہیں پنجاب کے، کبھی آپ وزیر اعظم آپ کے بھائی بن جاتے ہیں، یعنی کہ اس پارٹی جو آپ کی نون لیگ پارٹی ہے وہ 90 کی دہائی سے اس ملک میں کہیں نہ کہیں قابض نظر آئی ہے ہمیں۔ تو آپ اس ملک کو کب سدھاریں گے؟ اس ملک کی جو تقدیر ہے وہ کب بدلیں گے؟ یہ تو وہ جو وہ ہمارے ایک جو وزیر خزانہ ہے ان کو یہاں پہ ہیلی کاپٹر پہ لایا گیا تھا اسپیشل،
حالانکہ وہ بھی ان کے اوپر کیسز تھے، ان کو اسپیشل طور پہ یہاں پہ لایا گیا تھا، بلکہ پی ای اے پہ لایا گیا تھا۔ پاکستان ایئر فورس کا جو وہ طیارہ ہے اسپیشل، ایک بگوڑے کو ایک جو ہے وہ عدالتوں کے مطلوب ایک جو اشتہاری تھا اس کو ایک اسپیشل جہاز پہ یہاں پہ لایا گیا ہے، اور جب وہ بھی جا رہا تھا یہی کہہ رہا تھا کہ اللہ نے دوبارہ موقع دیا تو ہم اس ملک کی تقدیر بدل دیں گے۔ او بھائی، ہم آپ سے تھک چکے ہیں، اب آپ اس ملک کی تقدیر نہیں بدل سکتے۔ آپ اس ملک میں نہ آئیں، آپ کو اپنا لندن جو آپ کا آبائی ملک ہے وہ آپ کو مبارک ہو، آپ وہاں پہ بیٹھیں، آپ وہاں پہ جائیداد بنائیں جتنی آپ بنا چکے ہیں۔ پہلے تو یہی ہے کہ آپ اپنی جو آپ نے جائیداد بنائی وہ پاکستان میں لے آئیں، تاکہ ہم پاکستان کے جو کرائسز ہیں ان سے بچ سکیں، یہ پاکستان آگے سروائیو کر سکے۔ آپ قرضے جو ہیں وہ ادا کریں، اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تو دوبارہ اس پاکستان کی تقدیر آپ نہ بدلیں۔ آپ کے خیال میں اس پاکستان کی تقدیر بدلنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس پاکستان کو دوبارہ لوٹیں گے، اس کے بعد ہم دوبارہ اپنی جائیدادیں بنائیں گے، اور دوبارہ جب ہم جہاں سے حکومت ہم سے چھینی جائے گی یا حکومت کی مدت ختم ہو جائے گی پھر ہم لندن میں پہنچ جائیں گے۔ تو میں میڈیا سے بھی یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ نے اتنی کیا شور اور وویلا مچایا ہوا ہے کہ نواز شریف نواز شریف نواز شریف، وہ کوئی جنگ تو فتح کر کے آئے نہیں ہیں، انہوں نے کوئی ملک تو دریافت کیا نہیں ہے، وہ کولمبس تو کوئی بنے نہیں ہیں، تو کیا آپ نے اس کو اتنی مطلب ہے کہ اشتہاری کو جو ہے وہ اتنی سر پہ اٹھایا ہوا ہے کہ نواز شریف واپس آ رہے ہیں، نواز شریف واپس آ رہے ہیں؟ کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں نواز شریف کے اس ملک میں۔ ہاں کچھ لوگوں کو ہے، ان لوگوں کے حالات بھی ہمارے سامنے ہیں، وہ بھی اب دل میں کہتے ہیں کہ عمران خان ٹھیک تھا، نواز شریف نہیں چاہیے، لیکن بظاہر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نواز شریف کی ضرورت ہے۔ تو میں اور عوام بھی یہی چاہتی ہے، میجورٹی یہی چاہتی ہے اس پاکستان میں کہ ہمیں نواز شریف کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ آئیں نہ آئیں، ان کو اپنا جو ہے وہ آبائی گھر وہ مبارک ہو۔ اس کے علاوہ ناظرین سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ ہمارے جو نگران وزیر اعظم ہیں کاکڑ صاحب، وہ جو ہے یو ایس اے میں گئے ہوئے ہیں، جنرل اسمبلی سے انہوں نے خطاب کیا ہے، اور انہوں نے ایک آفیشیل پیج پہ ایک سیلفی انہوں نے شیئر کی ہے۔ او بھائی مہربانی کر لو، آپ ایک ملک کو ریپرزینٹ کر رہے ہو، پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہو، وہاں آپ کوئی وزٹ کرنے نہیں گئے ہوئے۔ کوئی چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، وہ کوئی ایسی جگہ پہ جائے جو اس کے لیے نہ جانے کے مترادف ہو، انہونی ہو، تو وہ اس طرح کی پکس بنا کے اور سیلفیز بنا کے وہ اپنے اکاؤنٹس پہ شیئر کر رہا ہوتا ہے، جیسے وہ وہاں پہ جانے کی خواہش رکھتا ہو اور نہ جا سکتا ہو اور اچانک سے وہ پہنچ جائے۔ تو بھائی آپ ایک ملک کو ریپرزینٹ کر رہے ہو، پاکستان ایک ملک ہے، کنٹری ہے ایک، تو آپ یہ بچگانہ حرکتیں آپ کو اچھی نہیں لگتی ہیں۔ ہاں یہ ٹھیک ہے کہ آپ کو یہ عہدہ سود نہیں کرتا تھا، اچانک سے آپ کو کہیں سے بس آپ کی لاٹری نکل گئی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ پاکستان کے نگران وزیر اعظم ہوتے ہوئے اس طرح کی حرکتیں کرو۔ آپ ایک نگران وزیر اعظم ہو، وہاں پہ خطاب کرو، ملاقاتیں کرو ایک آفیشیل کے طور پہ۔ عمران خان وہاں پہ گیا تھا، وہاں جو یو ایس اے کا پریزیڈنٹ ہے ٹرمپ اور اس کی جو بیوی ہے، انہوں نے جو ہے وہ تصویریں بنوائی تھیں۔ آپ خود اندازہ لگا لیں کہ عمران خان کتنی اس ملک کو ریپرزینٹ وہاں پہ کر رہا تھا، کس طرح اس ملک کی ویلیو تھی اس ٹائم پہ۔ اور آج ہم دیکھ لیں کہ ایک جو وزیر اعظم، نگران وزیر اعظم ہے، وہ آفیشیل پیجز پہ جو اپنی سیلفی جو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی جو ہے وہ شیئر کر رہا ہے، جیسے ایک بچے اس طرح کی سیلفیز بناتے ہیں۔ تو یہ کیا تماشا لگایا ہوا ہے؟ مجھے تو اس بات کی سمجھ نہیں آتی۔ اس کے علاوہ ایک اہم خبر یہ ہے کہ جو پرویز الہی صاحب کے کیسز ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ان کو میرے خیال میں کوئی 120 دن، کوئی 4 مہینے ان کو ہو گئے ہیں، ان کو جو ہے وہ جیلوں میں رکھا ہوا ہے۔ اب یہ نہیں پتہ کہ کس کیس میں جیلوں میں رکھا ہوا ہے، کیونکہ جس کیس میں رکھتے ہیں وہ جا کے عدالت اس کو بری کر دیتی ہے، اس کو ضمانت دے دیتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو کیسز ہیں یہ جھوٹے ہیں۔ تو یہ جھوٹے کیسز پہ اتنی دن کیوں اتنی سزا ہو رہی ہے؟ پی ٹی آئی کی اتنی لیڈرشپ کیوں جیلوں میں ہے؟ کیا یہ ملک ہے؟ یہاں کوئی قانون ہے؟ یہاں کوئی آئین ہے؟ یہ کیا تماشا لگایا ہوا ہے ہماری پولیس نے، عدالتوں نے؟ عدالتیں اپنے فیصلے مطلب ہے کہ ان کے اوپر عمل درآمد نہیں کرا سکتی، صرف آرڈر جاری کرتی ہے، اس کے بعد پولیس دوبارہ پکڑ لیتی ہے۔ پولیس کی کیا جرات ہے کہ وہ عدالت کے جو فیصلے کو چیلنج کرے؟ عدالتیں تو وزیر اعظم کو جو ہے وہ حکومتیں گرا سکتے ہیں، وزیر اعظم کی، صدر کو وہ جو ہے وہ بلا سکتے ہیں۔
ایک سیشن جج کی اتنی جرات ہے، اس کے پاس پاور ہے، کیونکہ اس کا گریڈ ہوتا تو نہیں ہے، تو وہ جو ہے وہ پولیس کا ایک 15 گریڈ کا جو ہے وہ ملازم ہے، جو ہے وہ 13 گریڈ کا، مطلب ہے کہ چھوٹے سے گریڈز کے پولیس آفیسر جو ہیں وہ جو عدالتی فیصلوں کو مان نہیں رہے۔ یہ کیا تماشا لگایا ہوا اس ملک میں؟ تو پھر میں ایسے سمجھوں، آپ بھی ایسے سمجھیں کہ اس ملک میں مارشاء اللہ لگا ہوا ہے؟ تو اس ملک میں مارشاء اللہ ایسا کیوں لگایا گیا ہے جو بیک ڈور پہ ایسے مارشاء اللہ کو چلایا جا رہا ہے؟ وہ بھائی سامنے آؤ، اس ملک کو چلاؤ مارشاء اللہ کے ذریعے، اگر آپ کی جرات ہے تو میں ریکویسٹ کروں گا اپنی عدالتوں سے، اپنی پولیس سے، کہ عدالتیں اپنے جو فیصلے ہیں اس کے اوپر عمل درآمد کروائیں، توہین عدالت لگوائیں، اس پولیس افیسروں کو جیل میں ڈلوائیں، ڈی سی کمشنر ان کو جیل میں ڈلوائیں۔ جو پولیس افیسر ہیں ان سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ جو عدالتیں ہیں انہوں نے جو فیصلے دیے ہیں ان کے اوپر عمل درآمد کریں، ان کا کام بھی یہی ہے، اور جو فیصلے آئے ہیں ان کے اوپر عمل درآمد کریں۔ پی ٹی آئی کے لیڈرشپ کو چھوڑ دیں، کیونکہ آگے الیکشن بھی آنے والے ہیں جنوری میں، تو وہ ان کو بھی حق ہے کہ وہ کمپین کریں الیکشن۔ اس کے علاوہ ناظرین خبریں اور بھی بہت زیادہ ہیں، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔